اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن نے دعوت دی انسانوں کو کہ انسانوں تم زمین اور آسمان کی مخلوقات پر غور کرو، آنکھ بند کر کے ہر بات کو مت قبول کرو، غور کرو۔ پہلی مرتبہ اس طرح کی دعوت انسانوں کو دی گئی، ورنہ غور کرنا، سوچنا یہ عیسائی اور مشرک دنیا میں بہت بڑا گناہ تھا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کسی عقیدے کے بارے میں۔ قرآن نے کھلم کھلا دعوت اور تفکر اور مشاہدے دو چیزوں پر زور دیا کہ نشانیوں کو دیکھو، غور کرو اور بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو قبول کرنے کی عادت چھوڑو۔ تعریف کی جاتی تھی اب تک ان مذہبی لوگوں کی جو ہر بات کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، اور قرآن نے پہلی مرتبہ تعریف کی ان لوگوں کی جو ہر بات کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرتے۔ الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ عجیب و غریب آیت ہے قرآن مجید کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن بندے، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے کہ جن کو جب ان کے رب کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس کے اوپر نہیں گرتے، بلکہ غور کرتے، سوچتے۔ قرآن بار بار غور کرنے کی دعوت دے رہی۔ یہ ایک انقلابی بات تھی۔ یہ دعوت جب بالواسطہ اور بلا واسطہ یورپ تک پہنچی تب لوگوں نے غور کرنا شروع کیا۔ تب کھڑے ہوئے سائنسداں جو شاگرد تھے مسلمانوں کے، جو شاگرد تھے قرآن کے، بالواسطہ شاگرد تھے قرآن کے۔ گلیلیو نے جو سائنس پڑھی تھی وہ اسپین کے علماء سے پڑھی تھی۔ یہ سارے جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی، ریسرچ ہوئے، یہ سارا کا سارا قرآن مجید کی دعوت غور اور دعوت مشاہدے کے نتیجے میں ہوئی۔ تو جب انہوں نے غور کیا تو انہوں نے بہت سی باتوں کو انکار کرنا شروع کیا۔ وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی خدا کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور وہ مارا بھی جا سکتا ہے، بالکل کسی طرح ماننے میں تیار نہیں تھے۔ تو پھر اس کے بعد چرچ نے بہت زبردست طریقے سے سائنس کا گلا گھونٹا، سائنسدانوں کو مارا، سائنسدانوں کو سزائے موت سنائی۔ اسلام نے سائنسدانوں کو، علماء کو بہت اونچا مقام دیا۔ آپ حیرت کریں گے کہ جو اسلام نے جو مقام دیا ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے چھپے ہوئے راز انسانوں کے سامنے رکھے، ان کو بہت اونچا مقام دیا، بہت اونچا مقام دیا۔ اور وہاں کیا ہوا، کرسچن مشنری نے، چرچ نے یہ سمجھا کہ اگر یورپ میں یہ علوم پھیل گئے اور ان کے نظریات پھیل گئے تو ہمیں تو کوئی مانے گا نہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے مذہبی عدالتیں قائم کی، اور مذہبی عدالتوں میں ان پادریوں نے بیٹھ کر ان تمام سائنسدانوں کے مارے جانے کے فیصلے صادر کیے، اور 50 سینکڑوں سائنسدانوں کو سزائے موت سنائی گئی۔ یہ تاریخ ہے کرسچن مشنری، یہ تاریخ ہے کرسچینٹی۔ جب یہ کہنا شروع کیا گیا کہ زمین گھومتی ہے سورج کے ارد گرد، تو کرسچن چرچ نے یہ کہا کہ وہ زمین جس کے اوپر خدا کا بیٹا آیا، جس پر خدا آیا، وہ کیسے گھومے گی کسی اور کے ارد گرد؟ اس کے ارد گرد سب گھومیں گے، سورج اور چاند، زمین کیسے گھوم سکتی ہے؟ اس لیے کہ زمین پر تو خدا کا بیٹا آیا تھا، اس لیے طواف زمین نہیں کرے گی، زمین کا طواف سب کریں گے۔ کیا دلیل ہے؟ چنانچہ انہی دلیلوں کے سہارے سے سائنس کا گلا گھونٹا گیا، اور اس کے نتیجے میں زبردست لڑائیاں شروع ہوئیں، جھگڑے شروع ہوئے، قتل و غارت گری شروع ہوئی، قتل عام شروع ہوا۔ لیکن یہ نئی نسلوں کے اندر جب یہ باتیں پھیلنی شروع کی تو نئی نسلوں نے علم کا راستہ اپنایا، عقل کا راستہ اپنایا، کوشش کی عقل اور علم کے راستے میں۔ اس کے بعد چرچ نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے دن گئے، اب ہم پہلے کی طرح نہیں کر پائیں گے، اس لیے انہوں نے سمجھوتا کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، دنیا کی حکومت تم چلاؤ لیکن ہماری حکومت قائم رہنے دو، اس کو ٹچ مت کرو۔
ہمیں اپنے ایک مخصوص اختیارات رکھو، ہم تمہارے اختیارات میں مداخلت نہیں کریں گے، تم اپنی حکومت چلاؤ، ہم اپنی حکومت چلائیں۔ یہ باقاعدہ سمجھوتا ہوا، اور اس سمجھوتے کے نتیجے میں آج یہ صورتحال ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ایک طرف وہی یورپ بڑا ریشنل نظر آتا ہے، وہی قومیں بڑی سائنٹیفک نظر آتی ہیں، بہت پڑھی لکھی نظر آتی ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ کمپرومائز کر لیا ہے، ٹریٹی ہے، اور وہ یہ کہ بھائی اس حد کے اندر وہاں آپ کا اختیار ہوگا، وہاں آپ کا فتویٰ چلے گا، وہاں آپ کی اتھارٹی چلے گی، وہاں ہم آپ کو ٹچ نہیں کریں گے۔ اور رہ گئی کمائی، تو کمائی بھی آپ کی جو ہوگی اس میں ہم بالکل کوئی دخل نہیں دیں گے، کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے، کچھ نہیں لگائیں گے، آپ کی کمائی کی ہم حفاظت کریں گے، آپ کمائی کرتے رہو، اس کے میں ہم بالکل کوئی قانون ایسا بنائیں گے ہی نہیں جو آپ کے حدود میں مداخلت کرے۔ چنانچہ آپ بہت دلچسپ موضوع ہے یہ، ایسے ایسے احمقانہ رواج اس ملک میں چرچ کے زیر سایہ آج بھی چل رہے ہیں ان ملکوں میں، لیکن ان ملکوں کے پارلیمنٹ میں کبھی بھی اس طرح کی کسی چیز پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ سب جانتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر چشمدید میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلے سنا تھا، پڑھا تھا، لیکن جب میرا برطانیہ کا دوسرا یا تیسرا سفر ہوا غالباً، تو میں نے اصرار کیا کہ بھئی میں کسی طرح اس بات کو خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ چرچ آف انگلینڈ میں ابھی بھی بتایا لوگوں نے کہ پریکٹس ہے۔ حسن اتفاق اللہ تعالیٰ کا کرم کہ مجھے وہ چیز دیکھنے کا موقع ملا۔ رواج چرچ آف انگلینڈ کے ماتحت یہ ہے کہ چرچ آف انگلینڈ کے جتنے بھی ممبرس ہیں، جتنے لوگ چرچ آف انگلینڈ میں رجسٹرڈ ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی میت ہو جائے تو اطلاع کرنی پڑے گی چرچ میں کہ بھئی فلاں صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ پادری صاحب تشریف لائیں گے اور ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے ہوں گے، آنکھ بند کر لیں گے، کچھ پڑھیں گے اور اس کے بعد مراقبے میں چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہیں گے بھئی ان کے وارث قریبی لوگ کون تھے، ذرا میرے پاس آئیں۔ ان وارثوں کو بلایا جائے گا، بڑا بیٹا آئے گا، بیوی آئے گی، جو بھی ہو، اور یہ کہا جائے گا کہ بھئی ان کے مسئلہ ان کی مغفرت کا ذرا سنگین ہے، کچھ گناہ ان کے اوپر ہیں ایسے کہ جو خطرہ ہے کہ کہیں ان کو جہنم کی سزا نہ دی جائے۔ تو وہ رشتہ دار کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کچھ کریے نا اس کے لیے۔ تو وہ پادری صاحب بتاتے ہیں، پھر مراقبے میں جاتے ہیں اور پھر وہ کسی سے بات کرتے ہیں اور بات کر کے بتاتے ہیں کہ اگر 3000 برٹش پاؤنڈ تم پے کر دو تو مغفرت ہو جائے گی۔ تو وہ چیک جلدی سے سائن کرتا ہے، 3000 برٹش پاؤنڈ کا چیک دیتا ہے پادری صاحب کو، اور پادری صاحب پھر اس کے بعد اپنی چیک بک منگواتے ہیں اور اس چیک بک میں لکھتے ہیں، آپ جو چیک کاٹتے ہیں تو اس میں تو بینک کے نام لکھا ہوتا ہے کہ پے، لیکن وہ جو چیک بک کاٹتے ہیں اس میں حضرت جبریل کے نام لکھا ہوتا ہے کہ پلیز پے ٹو دا بیئرر آف دس چیک دا 3rd فلور آف پیراڈائز، برائے مہربانی اس چیک لانے والے کو جنت کے 3ری منزل میں جگہ دے دی جائے۔ وہ چیک دیتے ہیں اور وہ آنکھوں سے لگاتا ہے ان کا وارث کئی مرتبہ، اور پھر اس کے بعد اس کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سب وارث ایک دوسرے کو شیک ہینڈ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ڈن، مغفرت ہو گئی۔ اب وہ تابوت جب رکھا جائے گا، ان کا عقیدہ یہ ہے اب جو فرشتے آئیں گے تو وہاں تو پیمنٹ ہو چکا، تو فرشتے کہیں گے کہ بھئی آلریڈی پیڈ، وی کین ڈو نتھنگ، لہذا جنت میں لے جاؤ۔ یہ خرافات آج کے ترقی یافتہ یورپ میں چل رہی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے رد عمل، جس کے ریئیکشن ہوا، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوا، جب لوگ پڑھ لکھ گئے تو لوگ صرف عیسائیت کے دشمن نہیں ہوئے، مذہب کے دشمن ہو گئے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ جو فساد اور خرابی ہے یہ ہمارے ان لوگوں کی ہے، وہ سمجھے کہ یہ دنیا میں جتنے مذہبی لوگ ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں،
اور جو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب ایسے ہیں، اور یہاں سے پھر مذہب کے خلاف نفرت اور میٹیریلزم، مادیت، اباحیت، ہر چیز درست، ہر چیز جائز، انسان کو آزاد چھوڑو، پھر یہ ایک رجحان چل پڑا جس سے آج بھی دنیا گویا نکل نہیں پائی، اور اسی کے رد عمل میں پھر کمیونزم، اسی کے رد عمل میں مختلف قسم کی تحریکیں، اور پھر مادیت کے بحران کے وجہ سے جو روحانی خلا محسوس ہوا، اخلاقی انحطاط آیا، یعنی یہ سب کے سب دراصل عقیدہ ولدیت عیسیٰ کے وہ آثار و نتائج ہیں جن سے دنیا نہیں نکل پا رہی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ یہ بہت اکثر قرآن مجید پر غور کرنے والے لوگ مس کر جاتے ہیں، آثارہم کی ضمیر جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف جو کہ ولدیت عیسیٰ کے عقیدے کے قائل ہیں، اور اس لیے اس آیت کا صاف مطلب ہے جس کے سوا کوئی دوسرا مطلب نکالا ہی نہیں جا سکتا، وہ یہ کہ محمد میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو تو یہ خطرہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عقیدے کے آثار و نتائج پر غور کرتے کرتے تم اپنی جان ہی نہ دے ڈالو، غم کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، کہ اگر ان لوگوں نے اگر قرآن مجید کو قبول نہ کیا اور غلط عقیدوں سے توبہ نہ کی تو آگے چل کر اس کے بہت خطرناک نتیجے نکلیں گے، اسی کے نتیجے میں پھر جنگیں ہوں گی، اسی کے نتیجے میں الحاد پیدا ہوگا، اسی کے نتیجے میں نوجوان آنے والوں کی نسلیں وہ گیا مذہب سے دور ہو جائیں گی، مذہبی لوگوں سے بیزار اور بدگمان ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ یہ بھی میں نے بہت سمیٹ کر مختصراً عرض کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ تو بہت سمندر ہے ان آیات کی تشریح میں، ان حقائق کا جن کو حوالوں کے ساتھ پیش کیے جانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے اپنا وقت قربان کرنے والے طلبہ علم چاہیے، وہ نوجوان چاہیے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں۔ 1 گھنٹے کے درس میں قرآن مجید کی گہرائیوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے، جو بھی پیدا کیا ہے، یہ سب اس زمین کی سجاوٹ کے لیے ہے، اصل مقصود نہیں ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اصل میں ہم نے تو یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اپنے بندوں اور بندیوں کے امتحان کے لیے، تاکہ ہم دیکھیں اور جانچیں اور پرکھیں کہ ان میں اچھے اعمال کی طرف دھیان دینے والا کون ہے، سب سے اچھے اعمال کس کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو تخلیقی منصوبہ ہے، کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے اس دنیا کو، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ہریالی، یہ سبزہ، یہ ساری چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ یہ جی لگانے کے لیے نہیں بنائی ہیں، ان کو اپنا مقصود بنانے کے لیے نہیں بنایا، پیدا کیا ہے اللہ نے۔ یہ تو دراصل وہ لوگ اس میں اٹک جاتے ہیں جو اللہ کے تخلیقی منصوبے کو سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقی پلان کو نہیں سمجھتے، جی لگا لیتے ہیں سب انہی چیزوں میں۔ نہیں، جی لگانے کی چیزیں یہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کچھ زمین پر سجایا ہے یہ تو دراصل ایک امتحان ہے۔ اصل توجہ کرنے کی ضرورت ان چیزوں کی طرف نہیں ہے بلکہ اعمال کی طرف۔ یہ بات دیکھیں کون ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے اور کون ان چیزوں سے کام لیتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، لیکن اپنی توجہ کا مرکز رکھتا ہے دراصل اپنے دل کو اور اپنے بدن کو۔ زندگی، اعمال، اخلاق، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرا دل کی کیفیت اچھی ہو، میرے اعمال اچھے ہوں۔ ذرا غور کریں، پھر وہی سورہ کہف دجالی فتنے سے حفاظت کا سبب ہے۔
صاف نظر آتا ہے کہ دجالی فتنے کی ایک خاص پہچان یہ ہوگی کہ اس فتنے کے دور میں انسانوں کی اکثریت اللہ کے تخلیقی منصوبے کو سمجھنے میں ناکام رہے گی. وہ نہیں سمجھ پائے گی. وہ دنیا کی چمک دمک ہی میں الجھی رہے گی اور یہ نہیں سمجھ پائے گی کہ اصل چیز یہ چیزیں نہیں ہیں، اصل چیز میرے اندر کی مایا ہے، میرے اندر کے اعمال ہیں. دنیا میں کسی بھی دور میں انسان اتنا زیادہ اپنے اندرون سے غافل نہیں ہوا اور اپنے باہر کی چیزوں میں اس قدر مشغول نہیں ہوا جتنا کہ اس دور کا انسان ہوگا جس دور میں فتنہ دجال پھیلا ہوا ہوگا اور آگے بڑھ رہا ہوگا. اب یہ گویا آیت ہم کو سکھا رہی ہے، دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھا رہی ہے، دنیا کو سمجھنے کا سلیقہ سکھا رہی ہے. ایک بات تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنایا ہے، ہم نے انا جعلنا، ہم نے پیدا کیا ہے. فتنہ دجال کی بنیاد جن تصورات پر ہے ان میں سے ایک تصور یہ ہے کہ سب کچھ خود بخود پیدا ہوا ہے، سب کچھ خود بخود بنا ہے. کوئی پیدا کرنے والا خالق کسی عظیم منصوبے کے تحت اس دنیا کو اس نے پیدا کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو سب خود بخود بن گیا، بائی چانس ہو گیا، سب بائی چانس ہو گیا، سب اتفاق سے ہو گیا. تو پہلے تو رد کیا جاتا ہے اس کا کہ انا جعلنا، انا انسانوں کی توجہ لے جائی جاتی ہے اس بات کی طرف کہ جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے خود سے نہیں ہوا ہے، کسی پیدا کرنے والے نے بنایا. اچھا کیوں بنایا ہے؟ زینت اللہ، یہ سجاوٹ ہے، ڈیکوریشن ہے. اب جو ڈیکوریشن کی یہ سامان کوئی بنایا جاتا ہے تو انسان ڈیکوریشن کی چیز کو اپنا مقصود نہیں بناتا. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ڈیکوریشن کا سامان لا کر رکھا گیا ہو، کوئی ڈرائنگ روم میں، کوئی بیڈ روم میں، اب کوئی انسان خالی اس ڈیکوریشن کی چیز کے پیچھے ہی پڑا رہے دن رات، بس وہ ڈیکوریشن کے لیے کوئی اگر مان لیجیے فلاور پاٹ لگا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی گلدان ہے، کہیں پر اور کوئی نقش و نگار ہے، کوئی ٹوکرا ہے، وہ کبھی وہاں کھڑا ہے، کبھی وہاں کھڑا ہے، کبھی وہاں کھڑا ہے، پھر وہاں سے پھر وہاں جاتا ہے، پھر وہاں سے پھر وہاں جاتا ہے، پھر وہاں سے پھر وہاں جاتا ہے. تو آپ کہاں لے جائیں گے اس کو؟ اس آدمی کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ پاگل خانے لے جائیں. اب وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ بڑے بذوق لوگ ہیں، ان کو ڈیکوریشن پیس دیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں. ارے بابا یہ ڈیکوریشن پیس اس لیے نہیں ہے کہ تم دن رات اسی میں لگے رہو. تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ ڈیکوریشن ہے، یہ اصل مقصود نہیں ہے. اپنی توجہ کو لگاؤ اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی طرف. اور ٹھیک ہے تم یہ زینت سے لطف اندوز بھی ہو، ہم نے تمہارے لیے تو بنایا ہے، لیکن اتنی ہی توجہ ان کی طرف دو جتنے تم اپنے گھر کے ڈیکوریشن پیس کی طرف دیتے ہو. اس سے زیادہ دل لگانے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے. توجہ تو اس طرف کرو کہ تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ، تمہارے اندر حیا ہے یا بے حیائی، تم وعدہ پورا کرتے ہو یا وعدہ خلافی کرتے ہو، تم دوسروں کے خیر خواہ ہو یا خود غرض ہو، تم انصاف سے کام لیتے ہو یا ظلم کرتے ہو، تم اپنے پڑوسیوں کا غریبوں کا دل دکھاتے ہو یا غم درد بانٹتے ہو. یہ دیکھو تم توجہ ادھر لاؤ. یہ کیا کہ بس ہر وقت اسی چیز کی طرف پیچھے. پھر میں عرض کرتا ہوں روزی روٹی کا مسئلہ دنیا میں کبھی بھی اتنا زیادہ سنگین نہیں ہوا جتنا کہ یورپ کے طرز فکر کے دنیا میں چھا جانے کے اس منحوس دور میں ہوا، جس منحوس دور میں فتنہ دجال کے آثار صاف نظر آ رہے. کبھی نہیں ہوا. کھاتے لوگ پہلے بھی تھے، مکان پہلے بھی بناتے تھے، سوتے پہلے بھی تھے، سواریاں پہلے بھی ہوتی تھیں، شادیاں پہلے بھی ہوتی تھیں، بچے پہلے بھی ہوتے تھے، مگر دل دماغ پر روزی روٹی کا مسئلہ اتنا کبھی چھایا ہی نہیں جتنا آج چھایا ہوا. یہ خاص کنیکشن ہے اس کا اس مغرب کی تہذیب سے جہاں کے بطن سے یہ فتنہ دجال پیدا ہوگا اور دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں گھس جائے گا، سوائے ان لوگوں کے
جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھیں گے اپنی اصلاح کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت و کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنے طور طریقوں کو. آج کا انسان، مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، اس کی توجہ کا مرکز اس کی اپنی ذات اور اس کی اپنا سیرت و کردار نہیں ہے. ہر وقت وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، ہر وقت وہ کچھ اور سوچ رہا ہے. یہ صورتحال پہلے نہیں تھی. یہ غیر معمولی دور ہے انسانی تاریخ کا. ہر وقت انسان کے اوپر دنیاوی مسائل کا عجیب غلبہ ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. دوسرا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور آنے والے زمانے میں جو کچھ بھی زمین میں ہے ہم یہ سب کا سب تباہ و برباد کر کے ایک چٹیل میدان دوبارہ بنانے والے ہیں. سب ختم، نیست و نابود ہو جائے گا. اب صاف معلوم ہوا کیا اشاروں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فتنہ دجال کو سمجھنا ہو تو دو چیزیں تم خاص طور پر دھیان میں رکھنا. جو انسان فتنہ دجال سے متاثر ہوگا اس کے دل و دماغ کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ روزی روٹی اور پیٹ اور سیکس کے مسائل میں الجھ کر وہ اپنی سیرت و کردار کے مسئلے کو بالکل نظر انداز کیے ہوگا. اللہ کے رابطہ اس کا ٹوٹ جائے گا، آخرت کی فکر اس کی زندگی سے نکل جائے گی، اور وہ جو اللہ کا منصوبہ ہے وہ منصوبے کو بھول جائے گا کہ بھائی یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد یہ ختم ہو جانے والی ہے. تو فتنہ دجال سے اگر کوئی انسان یہ جانچنا چاہے میں کتنا پرسنٹ فتنہ دجال سے متاثر ہوں، آپ خود اپنے دل کی جانچ کیجئے. آپ خود دیکھیے کتنا تعلق آپ کا اللہ سے ہے، کتنا دھیان آپ کا اس بات پر ہے، کتنی توجہ اور وقت آپ صرف کرتے ہیں اپنے اصلاح اور اپنے اعمال کی طرف، اور کتنی توجہ محنت اور وقت صرف کرتے ہیں دنیا کی چیزوں کو بٹورنے کی طرف. اگر توجہ اپنے اعمال کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتنہ دجال سے زیادہ متاثر نہیں ہیں. اور اگر خدا نخواستہ یہ کیفیت ہے چور پکڑ لیجئے اور ابھی فوراً اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلنا شروع کر دیجیے. اور دوسری ایک پہچان بتائی خدا نے کہ جو چیز چھن جانے والی ہو، کچھ دن کے لیے ٹیمپرری طور پر ملی ہو، کوئی سمجھدار انسان اس ٹیمپرری چیز کی وجہ سے، اس وقتی اور عارضی چیز کی وجہ سے اس چیز کو نہیں ہاتھ سے جانے دیتا جو مستقل ہو. کبھی کوئی سمجھدار انسان نہیں کرے. اب فتنہ دجال کی ایک پہچان یہ ہے کہ انسان آغاز کو بھی بھول جائے گا، انجام کو بھی بھول جائے گا. انجام کیا ہے؟ انجام ہے آخرت، انجام ہے قیامت، اس دنیا کی ہلاکت اور نیست و نابود ہو جانا. یہ انجام ہے، یہ مستقبل ہے. تو جو انسان فتنہ دجال سے محفوظ ہوگا وہ آخرت کی تیاری یقیناً کرتا ہوگا، ادھر سے غافل نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر شروع فرمایا ہے جس واقعے کی وجہ سے سورہ کہف کو سورہ کہف کہا گیا. یہاں تک جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ یوں سمجھیں کہ ایک تمہیدی گفتگو تھی اور جس میں اشاروں میں سب آ گیا. اور اسی لیے یہ ابتدائی آیتیں وہ ہیں اگلی چند آیتوں کو ملا کر کہ جن آیتوں کے پڑھنے سے فتنہ دجال سے حفاظت کے ہونے کا اشارہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ان آیتوں کی تشریح انشاءاللہ آئندہ درس میں ہی شروع کرنا مناسب ہوگا، کیونکہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ اگر اس میں سے ایک آیت کی آج تشریح ہوئی اور پورا واقعہ بیان نہ ہو پایا
تو پھر یقیناً تشنگی رہ جائے گی، بہت کمی رہ جائے گی۔ اس لیے آج کا درس یہیں پر انشاءاللہ موقوف کیا جاتا ہے۔ اور اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اشاروں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ فرما دیا ہے شروع کی ان چند آیتوں میں۔ دہراتا ہوں میں وہ بات بالترتیب۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمائی کہ سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں جو ہے، جس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے، وہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ الحمدللہ، دل سے شکر ادا ہونا چاہیے، دل سے شکر ادا ہونا چاہیے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن قرآن کو نعمت سمجھنے کا شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں جس قرآن نے کیسی کیسی حماقتوں اور جہالتوں سے ہمیں نکالا ہے۔ یہ کتنی عظیم تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی دستاویز ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو یاد کر کر کے شکر ادا کرنا چاہیے، قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جتنا زیادہ ہمارا قرآن سے تعلق بڑھے گا، فہم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی، اتنے ہی دل کی گہرائیوں سے شکر نکلے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس قرآن مجید کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے۔ 100% ہر زندگی کے شعبے میں، ہر معاملے میں بالکل صحیح، سیدھا، فطری راستہ دکھایا ہے قرآن نے اور حامل قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بہت بھیانک عذاب سے آگاہ کرنا اس قرآن کا مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر رہے گا۔ کس پر آئے گا؟ خاص طور پر اس قوم پر آئے گا جس نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ فتنہ دجال کن قوموں کی گود میں پروان چڑھے گا، کہاں سے نکلے گا، یہ ایک اشارہ کر دیا قرآن مجید نے، اشارہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بڑے چیلنج کے انداز سے کہ جن لوگوں نے خدا کا بیٹا کسی کو قرار دیا، ان کے پاس اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس ہے۔ یہاں ایک جھوٹ ہے یہ بات، یہاں ایک غلط ہے یہ بات۔ اور پھر فرمایا پیارے نبی محمد، کیا تم اس غم کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ کہ اگر ان لوگوں نے اپنے اس غلط عقیدے کو نہیں چھوڑا تو اس کے نتیجے بڑے خطرناک نکلیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کلام شروع فرماتے ہوئے کہا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے یہ دراصل ایک سجاوٹ کے لیے بنایا ہے، ورنہ یاد رکھنا چاہیے تمام انسانوں کو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان ان چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے یا اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم آگے آنے والے زمانے میں جو کچھ بھی اس دنیا میں اس زمین پر ہے اس سب کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا ذوق و شوق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کا شوق، قرآن کو سمجھنے کا شوق اور قرآن مجید